فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اکیلا ہی ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے حق کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلایا۔ محرم الحرام کا مہینہ اپنے ساتھ کچھ واقعات کو لے کر آتا ہے۔ ان واقعات میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے، جو یکم محرم کو ہوئی، اور اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، جو 10 محرم کو ہوئی۔ یہ شہادتیں تاریخ کا انمٹ حصہ ہیں، کوئی لاکھ چاہے تو ان کو لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا، کوئی لاکھ چاہے تو ان سے دور بھاگ کر نہیں جا سکتا، مگر یہ شہادتیں جو ہونی تھیں سو ہو چکی، لیکن ان شہادتوں میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ جو دنیا سے جانے والے تھے وہ تو چلے گئے، انہوں نے جس مقام اور مرتبے کو پانا تھا سو انہوں نے پا لیا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھیں، تو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے حیرانگی کا اظہار کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے اس دنیا میں کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ان گنت ہوں؟ ستاروں کی گنتی سے مراد ان گنت ہونا ہے، کیونکہ آج تک کوئی بندہ ستاروں کو شمار نہیں کر سکا۔ سائنسدان اپنی بڑی بڑی دوربینیں ایجاد کرنے کے باوجود، اپنی ساری ترقیاں کر لینے کے باوجود بھی اس بات پر حیران اور پریشان ہیں کہ اس دنیا میں کتنے ستارے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ان ستاروں کی طرح کسی کی ان گنت نیکیاں بھی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ان گنت ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے دریافت کیا فتنوں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ تم فتنوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ تمہیں فتنوں سے کس چیز کا ڈر ہے؟ جبکہ تمہارے درمیان میں اور فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے،
جب تک وہ دروازہ بند ہے کوئی فتنہ تم تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی بڑی پریشانی تم پر نہیں پہنچ سکتی۔ لوگوں نے اور حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ جو فتنوں کی روک بنا ہوا ہے، کیا وہ دروازہ کھل جائے گا یا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر چلے گئے تو لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ہمیں یہ بھی تو بتاتے جاؤ کہ وہ دروازہ کون ہے، وہ کیا چیز ہے دروازہ کہ جس نے فتنوں کو روک رکھا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر فاروق کی ذات پاک ہے، یہ ان کی ذات ہے جو فتنوں کے درمیان اور تمہارے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے دروازہ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے دروازہ ٹوٹنے سے مراد حضرت عمر فاروق کو قتل کیا جائے گا۔ لوگوں نے تیسرا سوال کیا کیا حضرت عمر کو اس بات کا پتہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جتنا مجھ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ پتا حضرت عمر فاروق کو ہے کہ وہ دروازہ خود ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ابو لولو فیروز مجوسی نے ان کو زخمی کیا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتہ کرو مجھے قتل کرنے والا ہے کون؟ جب انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مجوسی ہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کے ہاتھ سے مجھے قتل نہیں کروایا بلکہ ایک کافر کے ہاتھ سے قتل کروا کے مجھے شہادت کے درجے پر سرفراز فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم کو، اور ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ اپنی جگہ پر ہے، اور کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا سوائے اس بندے کے جو اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنا چاہتا ہو۔ جس کا نامہ اعمال سیاہ ہو تو پھر اس کو تو دکھائی بھی نہیں دے گا، اس کو تو جو اندھا ہو جائے اس کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دے گا، اس کو لالٹین، اس کو دیا، اس کو ستارہ اور اس کو چاند کیسے دکھائی دیں گے؟ تو ان کی شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ تمام مسلمانوں کے اندر مسلمہ ہے۔ اور دوسری شخصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الدنیا ریحان طیہ، اس دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، ان میں سے ایک پھول کون سا ہے؟ ایک پھول حسن ہے اور دوسرا پھول حسین ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو الحسین منی و آنا من الحسینی، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ گویا کہ دونوں کو جدا نہیں کیا، یہ کہنے کا مطلب ہی صرف اتنا ہے کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ اور فرمایا ایک حدیث میں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ دو نوجوان ایسے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور وہ نوجوان جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فرمایا ان میں سے ایک الحسن والحسین، ایک میرا بیٹا حسن ہے اور دوسرا میرا بیٹا حسین ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور جنت کے سردار، ان کو بھی حضرت امام حسن کو بھی شہید ہی کیا گیا، اور حضرت امام حسین کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادتوں کے انبار لگے۔ اور یہ درجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں پہلے دی ہیں، یہ کچھ عجیب بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں پہلے دیں اور شہادتیں کب ملی؟ شہادتیں بعد میں ملی۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ان کے درجات کی بلندی کے لفظ نکلے تھے انہوں نے سچ کر کے دکھایا۔ یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے مفت میں کہہ دیا جی فلاں بھی جنتی ہو گیا، فلاں بھی جنتی ہو گیا۔ مفت میں تو یہاں پہ کوئی چیز بٹنے والی نہیں ہے،
خاندان ہونے کی بات نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق نبی پاک کے سسر تھے اس لیے جنتی ہو گئے، حضرت ابو بکر نبی پاک کے سسر تھے اس لیے جنتی ہو گئے، حضرت علی نبی پاک کے داماد تھے اس لیے جنت ہو گئے، حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی تھی اس لیے جنتی ہو گئی، اور حضرت حسن حسین حضور کے نواسے تھے اس لیے جنتی ہو گئے، اور حضرت عثمان نبی پاک کے داماد تھے اس لیے جنتی ہو گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جنتیں رشتوں کی بنیاد پر نہیں بٹنے والی۔ تو یہ جو شہادتیں انہوں نے پیش کی اور یہ جو شہادتیں ان کی ہوئیں، یہ حضور کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، اور تب انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ رشتے کی بنیاد پر نہیں فرمایا، وہ عمل کی بنیاد پر فرمایا۔ یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ورنہ جہاں تک رشتوں کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا کہ یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، فلی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو تم مجھ سے مانگنا چاہتی ہے نا مانگ لے۔ اے میری بیٹی، فلی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو تم مانگنا چاہتی ہے آج مانگ لے، میں تجھ کو دے دوں گا۔ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، لیکن یہ بات یاد رکھ، روز قیامت کو اللہ کے مقابلے میں تیرے کام کوئی نہیں آنے والا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، کوئی رشتے دار، اپنی پھوپھی سے کہا یا صفیہ، اے میری پھوپھی صفیہ، سلی من مالی ما شئتی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری پھوپھی آج جو تو نے مجھ سے مانگنا ہے نا مجھ سے مانگ لے، جو میرے پاس ہوگا میں تجھے دے دوں گا، لیکن لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، روز قیامت کو اگر تو آ جائے نا کہ مجھے اللہ سے بچا لو تو میں تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں۔ آپ نے تو سب سے کہا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا۔ یاد رکھو تم میں سے کوئی بندہ روز قیامت میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس نے چوری کی بکری کندھے پر اٹھائی ہوئی ہو اور بکری آوازیں نکال رہی ہو کہ یا اللہ اس نے مجھے چوری کیا تھا، اس نے مجھے چوری کیا تھا، اور یہ بندہ آواز لگا رہا ہو یا محمد یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، میں کام نہیں آنے والا ہوں۔ اور تم میں سے کوئی بندہ اونٹ کو اپنے کندھے پر اٹھا کے روز قیامت میرے سامنے نہ آئے کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اور وہ چوری کا اونٹ اس کے کندھے کے اوپر آوازیں کر رہا ہو۔ فرمایا میں نے رب کا پیغام تم کو کیا کر دیا ہے، میں نے تو پہنچا دیا۔ ارے میں نے تو تمہارے لیے مارے کھائی۔ حضور نے مارے کیوں کھائی؟ ہمارے لیے۔ حضور بھوکے رہے تو کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اپنے آپ کو زخمی کروایا تو کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اپنے شہر سے بدر ہوئے، در بدر ہوئے، اس لیے ہمارے لیے۔ حضور نے گالیاں کھائیں تو کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ وہ ساری تکلیفیں، وہ ساری مصیبتیں، وہ ساری آزمائشیں، فرمایا جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے وہ تمہارے لیے کر دیا، میں نے سب کچھ کیا۔ میں نے اپنے چچا حمزہ کو بھی کیا کروایا؟ شہید کروایا۔ کس کے لیے؟ تمہارے، اور تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں تو چاہتا تھا رب کا پیغام تم تک پہنچ جائے، تم جنت جانے والے بن جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، انہوں نے حضور کی تعلیمات کو سنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا۔ تو یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منا لیں تو بات ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں میں نے سنا ہے کہ جی KPK کے اندر انہوں نے یکم محرم کی چھٹی رکھی ہے حضرت عمر فاروق کی شہادت میں، تو چھٹی کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ 9-10 محرم کی چھٹی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ چھٹی کرنے سے تو پہلے کیا ہم تھوڑے کم کوس ہیں؟ پہلے کون سی ترقیاں ہم نے کر لی کہ بندہ کہ بڑی ترقی ہم نے کر لی، بڑا عروج ہم نے پا لیا، تو چلو آپ تھوڑی دیر چھٹی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ چھٹیاں کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ چھٹیاں کرنے سے نہ تو اللہ راضی ہونے والا ہے اور نہ اللہ کے رسول راضی ہونے والے ہیں۔ یہ ان کی شہادتیں ہمارے لیے پیغام ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر قربان کیا ہے، تو آؤ ہمارے ہی راستے پہ چلو۔ یہ تو قربانیاں اس لیے تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی سیرت تھی، اگر بندہ ان کی سیرت پر چلے تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ان کی قربانیوں کو ضائع جانے، ہم نے ضائع نہیں جانے دیا۔ انہوں نے قربانیاں دین کے لیے پیش کی، ہم نے دین کو سنبھال رکھا ہے، ہم نے دین کو ضائع نہیں کیا، ہم نے دین کو پکڑ رکھا ہے، اپنے دونوں دانتوں سے پکڑ رکھا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو تب چھٹیاں منانے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو پتا ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بھی چھٹی مناتے ہیں، بڑے جشن مناتے ہیں، لیکن جشن منانے سے کیا ہو گیا؟ کیا اللہ راضی ہو گیا کہ میرے عیسیٰ کا جشن مناتے ہیں؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے جشن مناتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ اس سے کیا فرق پڑا؟ کیا وہ واقعی اللہ کے محبوب بن گئے؟ اللہ نے قرآن میں اسی کی طرف اشارہ کیا، لوگوں یاد رکھو چھٹیاں منانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، رونے پیٹنے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تم رو پیٹ لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر آپ ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کے پاس ہیں، صبح کو آپ کا دیدار کرتے ہیں، شام کو آپ کی زیارت کرتے ہیں، جب دل اداس ہوتا ہے آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا مقام اور مرتبہ کہاں اور ہم کہاں؟ کہاں ملاقاتیں ہو پائیں گی؟ حضور کی زیارت کیسے نصیب ہو پائے گی؟ وہ بندہ بڑا پریشان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں کو نازل فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، لوگوں یاد رکھو جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا لوگوں سنو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر تمہیں ان سے محبت ہے اور تم ان کا ساتھ چاہتے ہو، محبت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ گھر سے محبت کرتے ہو تو گھر میں رہنا چاہیں گے، ملک سے محبت کرتے ہو تو ملک میں رہنا چاہیں گے، بیوی بچوں سے محبت کرتے ہو تو ان کے پاس آنا چاہیں گے۔ فرمایا کہ اگر تم کو واقعی محبت ہے ان شہداء سے، اگر تم کو واقعی پیار ہے ان شہداء سے، اور تم چاہتے ہو کہ تم کو بھی ان کا ساتھ نصیب ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تم بھی ان کے پاس پہنچ جاؤ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ساتھ نصیب فرمائے گا ان کا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جن پر اللہ نے کیا فرمایا؟ انعام فرمایا۔ کن کا ساتھ نصیب ہوگا؟ من النبیین، فرمایا سب سے پہلے نبیوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، والصدیقین، اور صدیقین کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، والشہداء، اور کن کا؟ شہداء کا، والصالحین، اور اللہ کے ولیوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، لوگوں اگر دنیا میں کوئی ساتھ ہے سب سے بہتر تو ان لوگوں سے زیادہ اچھا ساتھ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے، لیکن شہادتوں کا مہینہ رو کر نہیں منایا جاتا، شہادتوں کو رو کر پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا۔ شہادتوں کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہو، شہادتوں کو منانا ہو تو پھر ان کے راستے پر کیا کرتے ہیں؟ ان کے راستے پر چلیں، پھر ان کے راستے پر تو چلنا ہو۔ ہم صرف محبتوں کے دعوے کرتے ہیں اور محبتوں کے دعوے کرنے کے طریقے اور ہمارا طور اسلامی نہیں رہا، اب غیر اسلامی ہو گیا۔ اب دن مناؤ اور بات ختم۔ یکم محرم آئے، حضرت عمر فاروق کی شہادت مناؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد پھر بھول جاؤ کہ کوئی عمر فاروق تھا بھی جس نے انصاف کیا، انصاف کو بھول گئے اور عمر کو یاد رکھا، حسین کی قربانیوں کو بھول گئے اور حسین کو یاد رکھا کہ حسین شہید ہوئے، لیکن کیوں ہوئے؟ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی جو تھے وہ تھوڑے تھے اور یزید کے ماننے والے کیا تھے؟ زیادہ تھے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ تم حق پر نہیں ہو۔ حق پر کون ہوں؟ حق پر میں ہوں۔ ڈٹ گئے حق پر۔ تعداد میں کیا تھے؟ تھوڑے۔
یہ بات نقطہ انہوں نے ایک بیان کیا. کہتے ہیں کہ یزید غلط تھا اور امام حسین صحیح تھے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ صحیح کیسے تھے پھر؟ جمہوریت میں تو صحیح وہ ہوتا ہے جس کے ووٹ کیا ہوں. اب یزید کے ووٹ کیا تھے؟ یزید کے ووٹ زیادہ تھے، امام حسین کے ووٹ کم تھے. اب جو امام حسین کو حق پر ماننے والا ہو پھر تو وہ کہے گا کہ ہم جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں حق کو، جو سچا ہو چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. ساتھ کس کا دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، جمہوریت. وہ تو اقبال بھی رو گیا بیچارہ. اقبال تو کہہ گیا کہ جمہوریت یہ وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. وزن کس کا زیادہ ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں. حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں. اور آج امام حسین کے ماننے والے بھی اسی پانڈے میں لگے ہوئے، وہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے. ان کو امام حسین کے مشن سے کچھ لینا دینا نہیں رہا. وہ کہتے تو ہیں ہم امام حسین کو مانتے ہیں، لیکن جو امام حسین کو ماننے والا ہو وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، زیادہ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا. اور آج لگے ہوں، ہم میں سے ہر بندہ اسی طرح لگا ہوا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے شمار پیغام دیتی ہے کہ سچ کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں، حق کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، چاہے ساری دنیا تمہارے کیا ہو جائے، خلاف ہو جائے. ساری دنیا چاہے غلط ہو جائے، تم نے کبھی بھی غلط کا ساتھ نہیں دینا. اگر تم غلط کا ساتھ دینے والے بن گئے تو یہ یاد رکھو حسینی قافلے میں تمہارا نام نہیں لکھا جائے گا. حسینی قافلے سے نام خارج. چھٹیاں جتنی مرضی کر لو، چھٹیاں کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اپنے ہی سینے کو کوٹنے سے کیا ہو جائے گا؟ اپنے ہی سر میں خاک ڈالنے سے کیا ہو جائے گا؟ خاک تو ڈالنی ہے شیطان کے سر میں، ہم اپنے ہی سر میں خاک ڈال کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کی شہادت کا حق ادا کر دیا. تو یہ مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان شہیدوں کا ہمیں بھی ساتھ نصیب ہو جائے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان شہداء کی یہ شہادتیں رائے گاہ نہ جائیں، تو پھر اپنے آپ کو حق پر پھر اپنے آپ کو اس راستے پر چلائیں جس راستے پر وہ چلے تھے. پھر اپنے آپ کو اس راستے کا راہی بنائیں جس قرآن و سنت کے راستے پر چل کے انہوں نے اپنی جانیں دی اور انہوں نے کسی بھی باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.